پاکستان میں زراعت کو معیشت کی بیک بون کا درجہ حاصل ہے، لیکن حکومتی سطح پر زراعت کو فروغ دینے کی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی۔ کسان طبقہ مسلسل مشکلات اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ زرعی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ زرعی اجناس کے نرخوں میں اس تناسب سے اضافہ نہیں ہوا۔ موجودہ بحران نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ملک بھر میں گندم کی فصل تیار کھڑی ہے۔ سندھ میں چونکہ فصل پنجاب کی نسبت تھوڑا پہلے پک جاتی ہے، وہاں اس وقت گندم کٹ چکی ہے اور منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیجی جا رہی ہے، اور حسب روایت کسانوں کو اپنی فصل کے مناسب دام نہیں مل رہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پنجاب میں بھی اگلے چند دنوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جب بھی کوئی حکومت کسی معاشی پیکج کا اعلان کرتی ہے تو اس میں کسان یا زراعت کے شعبے کو وہ حصہ نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے۔ پنجاب میں حکومت ابھی تک گندم کی خریداری کے حوالے سے کوئی واضح لائحہ عمل دینے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ پنجاب میں زیادہ تر کسان اپنی حکومت گورنمنٹ کو بیچتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر فصل آڑتی کے ہاتھوں کوڑیوں کے داموں بیچنا پڑتی ہے۔ گندم کی فصل بالکل پک چکی ہے، اور ایسے میں بارش کی خبر سن کر کسان کا نوالا اس کی حالت سے نیچے نہیں اترتا۔ اس وقت کسان بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی فصل کی حفاظت کی دعا مانگ رہا ہے۔ گندم کی اچھی فصل نہ صرف کسان کو فصل مہیا کرتی ہے، بلکہ گھر کے لیے سال بھر کے اناج کی ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو سنجیدہ لے اور کسان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائے، اور اگر حکومت بھی کسان کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ بیچارہ تو پھر لٹ جائے گا۔ اس سال پاکستان کے کسانوں نے ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی ہے۔ حکومت نے جو پورے ملک میں گندم کی کاشت کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ تھا تقریباً 22 ملین ایکڑ، جبکہ کسانوں نے اس سے کہیں زیادہ تقریباً 23.7 ملین ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی ہے۔ اب آپ اس سے یہ مت اندازہ لگا لیجئے گا کہ حکومت نے کوئی سبسڈی دے کر گندم کی کاشت کو بڑھایا، بلکہ اتنے بڑے رقبے پر کاشت دیگر فصلوں سے اٹھائے گئے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال مکئی میں ہونے والے نقصانات کے سبب اس سال کاشت میں تقریباً 40% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح دیگر فوڈ کراپس کی کاشت میں بھی 35% کمی دیکھی گئی ہے، جس کے سبب اتنے بڑے رقبے پر گندم کاشت ہوئی ہے۔ اور اس کاشت سے ہونے والی پیداوار کے جو اندازے ہیں وہ تقریباً 28 سے 29 ملین ٹن کے قریب ہیں۔ اگر اسے صوبوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو مختلف اندازوں کے مطابق پنجاب میں 22.5 ملین ٹن، خیبر پختونخوا میں 1.5 ملین ٹن، سندھ میں 4 ملین ٹن اور بلوچستان میں 1.32 ملین ٹن کے لگ بھگ گندم پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ برس سے بچ جانے والا 3.3 ملین ٹن کا ذخیرہ بھی ابھی تک گوداموں میں موجود ہے۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو اس سال پاکستان میں موجود گندم لگ بھگ 32.6 ملین ٹن ہوگی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اپنی ضرورت کتنی ہے؟ 124 کلو فی گز کے حساب سے ریاست کو 30.42 ملین ٹن گندم کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم گندم کے معاملے میں اس سال ملک خود کفیل ہے۔ یہ سب اعداد و شمار سن کر آپ خوش تو بہت ہو رہے ہوں گے کہ چلو کوئی تو خوشی کی خبر سننے کو ملی، مگر ہر رحمت کو زحمت بنانے میں ہمارا یعنی ہماری حکومتوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دل تھام کر سنیے گا۔ عموماً صوبائی حکومتیں کل گندم کی پیداوار کا لگ بھگ 50% خریدتی ہیں، مگر اس سال اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ صوبائی حکومتیں صرف 2.45 ملین ٹن گندم کی خریداری کریں گی، اور اس میں پنجاب کی خریداری کا کوئی ٹارگٹ شامل نہیں ہے۔ پچھلے سال کی نسبت یہ ٹارگٹ 69% کم ہے۔ سندھ حکومت نے اپنے ٹارگٹ میں 28% کمی کی ہے، اور وفاق کے تحت کام کرنے والے پاسکو سینٹر نے اپنی خریداری کے ٹارگٹ میں 22% کمی کی ہے۔ پنجاب حکومت نے ابھی تک خریداری کے کسی منصوبے کا اعلان نہیں کیا، سوائے اس افسوسناک فیصلے کے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 3,900 فی من کے حساب سے خریداری کی جائے گی۔ اب اگر اس پر سوال اٹھایا جائے کہ بھئی کتنی خریداری کریں گے، تو فوڈ منسٹری جواب دیتی ہے کہ جب صوبائی حکومت کو اس کی خریداری کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق اگر پنجاب حکومت کم از کم 4 ملین ٹن گندم نہیں خریدتی ہے تو کسان تقریباً تباہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک طرف خریداری کا ٹارگٹ نہیں بتایا گیا، وہیں پنجاب حکومت نے اپنی بادانہ پالیسی کو بھی زیادہ مشکل اور محدود کر دیا ہے۔
پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت باردانہ دستیاب ہوگا اور یہ ہر 6 ایکڑ تک ملکیت والے کسان کو فی ایکڑ 15 من کے لیے ہی ملے گا۔ آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ پنجاب حکومت ایک کسان سے اس کی 6 ایکڑ کاشت کی گئی گندم میں سے فی ایکڑ 15 من گندم 3900 کے حساب سے خریدے گی، جبکہ فی ایکڑ پیداوار 45 تا 55 من ہوگی اور باقی وہ پھر بیوپاری کو بیچنے پر مجبور ہوگا، اور پھر بیوپاری اس کی گندم کو 3500 یا اس سے بھی کم قیمت پر خریدے گا، جو کہ اس وقت چل رہا ہے۔ چولستان میں کسان 3500 روپے من پر گندم بیچنے پر مجبور ہے، اور چشتیاں میں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں گندم کا ریٹ 2600 سے 3250 کے درمیان چل رہا ہے۔ رینجر خان میں 2800 سے 3400 اور یہ مزید بھی گر سکتا ہے۔ اس پالیسی سے بیوپاری کروڑوں اور اربوں روپیہ کمائیں گے، جبکہ کسان جو اناج پیدا کرتا ہے وہ بیچارہ بھوک، محرومی اور ذلت کا شکار ہو جائے گا۔